بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں اور خصوصاً ہمارے بزرگان اور ہمارے علماء کرام جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، خداوند عالم کی پیش کردہ اور نازل کردہ آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس میں خداوند عالم انسانوں سے خطاب کرتا اور انسانوں کو کچھ ایسی شخصیتیں کہ جو انسان کی زندگی میں انسان کو ہر طرح سے کامیاب بناتی ہیں، ان کا ذکر کرتا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے، یہ دنیا کا قانون ہے اور طریقہ ہے کہ انسان کے ساتھ اگر کوئی انسان احسان کرتا ہے، انسان کے ساتھ اگر کوئی دوسرا انسان احسان کرتا ہے تو خدا کیا کہتا ہے، اور یہ قانون بھی ہے، یہ ایک فطری قانون ہے، یا چاہے آپ مسلمان ہوں چاہے نہ ہوں، خدا کیا کہتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کی جزا سوائے احسان کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے مجھے ایک گلاس پانی لا کے پلا دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں؟ نہیں کرتا ہوں. ماشاءاللہ. کرنا چاہیے، مینرز میں مسلمان ہوں نان مسلم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کی زندگی میں آپ کو کسی نے 2 لفظ پڑھا دیے تو آپ کے اوپر احسان کیا. اب جو ہے وہ معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے، بات الگ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ انسان اس کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے یہ کام کیا، مجھے الف با سکھایا یا ABCD جو ہے مجھے سکھائی. اور آگے بڑھتے جائیے، ایسے ہی دھیرے دھیرے انسان کی زندگی کے مراحل طے ہوتے جاتے ہیں. کبھی آپ کے اوپر یا میرے اوپر یا کسی کے اوپر کوئی ایسی مصیبت پڑ جائے، خدا نہ کرے، ایسی مثال کے طور پر کسی کو بیماری ہو اور کوئی ڈاکٹر جو ہے اس کو صحیح کر دے کسی طرح سے، بہرحال اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ اس کو ذریعہ بنائے اور اس کے وسیلے سے انسان شفا یاب ہو جائے، تو میں دیکھتا ہوں مومنین یا
کوئی بھی انسان اپنی پوری زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے اور جہاں جہاں جاتا ہے اس کا ذکر ضرور کرتا ہے. اگر وہ نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے، اگر یہ وہ نہ کرتے میرے ساتھ، اور اسی طرح سے اور بھی پریشانیاں آ جاتی، کبھی کسی کو فائنینشل پرابلم آ جاتی ہے، کوئی انسان کو قرض دے دیتا ہے یا مدد کر دیتا ہے، تو انسان وہ چیز احسان جو ہے ہمیشہ یاد رکھتا ہے نا. اب ہم آتے ہیں، جب ہم انسان کی زندگی میں عام جو انسان ہیں کہ جن سے کوئی کبھی کبھی رشتہ نہیں ہوتا ہے اور جنہوں نے انسان کو زندگی نہیں دی ہے نا، زندگی نہیں دی ہے، انسان کو کچھ دنیا کی چیزیں عطا کی ہیں، دی ہیں احسان کے طور پر یا احسان جتائے بنا ہی، تو بھی انسان ان کا شکر گزار ہوتا ہے. اب انسان اگر غور کرے کہ ماں باپ وہ ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا اس دنیا میں وجود ہونا ہی ممکن نہیں ہے. خداوند عالم نے ان کو اس دنیا میں ہمارے آنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے. خداوند عالم کے لیے ممکن تھا کہ وہ کن اور فیکون، جیسے کہ ابھی ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت سنی تو اس نے کہا ہے کہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اس پوری کائنات کو کن اور فیکون کے بیچ میں اس نے جو ہے وہ خلق کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم کو خلق کرنا چاہتا ہے تو ہم کو دو انسانوں کے وجود کے ذریعے سے ہمارے وجود کو بخشتا ہے، وسیلہ بناتا ہے. اچھا، اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا فلسفہ ہے، کیا اس کے پیچھے فلسفی ہے، وہ انشاءاللہ ابھی کی بات جو ہے وہ نہیں ہے، وہ جو ہے بات الگ ہے. لیکن اب جو ہے خدا کہتا ہے کہ یہ جو دو شخصیتیں کہ جن کو ہم نے تمہارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے کچھ خاص حقوق ہیں. جیسے کہ تم دوسروں کے احسان کو ادا کرنا چاہتے ہو تو شکریہ کم سے کم ادا کرتے ہو. یہ وہ شخصیتیں ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہو، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کا شکریہ تم کبھی پوری زندگی بھر ادا کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے. ایک سلوات پڑھیں محمد ان کا شکریہ نہیں ادا ہو سکتا ہے. لیکن اسی وجہ سے خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی ضرور کر سکتے ہو، شکریہ نہیں ادا ہو سکتا ہے. وہ حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہے، میں ابھی تھوڑی سی شاید عرض بھی کروں گا آپ کے سامنے. شکریہ نہیں ادا ہو سکتا ہے، تو اسی وجہ سے خدا فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. خداوند عالم جو ہے وہ یہ جو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہے، کئی مرتبہ جو ہے آئیے، ایک مرتبہ نہیں ہے، کئی مرتبہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حُسْنًا، طرح سے جو ہے وہ. اور یہ جو آیت میں نے جان بوجھ کے جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے، اس میں خدا جو ہے وہ ماں کا خاص طور سے ذکر کر رہا ہے. دیکھیے والدین دونوں کا احسان ہے، دونوں کا برابر کا احسان ہے، لیکن خداوند عالم ماں کی طرف جو ہے وہ خاص طور سے توجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں تم ماں کے رول کو، کیونکہ تم چھوٹے تھے یا اس وقت تمہارے پاس شعور بھی نہیں تھا کہ سمجھ سکتے ہوتے، اس وجہ سے تم کو ہم ریمائنڈ کروا رہے ہیں، یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ یاد رکھنا تمہاری ماں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے یا تمہارے لیے کیا ہے یا تمہاری وجہ سے جن مشکلوں اور مصیبتوں میں وہ گئی ہے یا اس سے گزری ہے، ان کو کبھی نہ بھولنا. یہ خاص ایک ریمائنڈر خدا کی طرف سے ہے. کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہے. یہ خداوند عالم. اب دیکھیے وصیتیں ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کوئی ہم کو نصیحت کرے، کوئی ہم کو وصیت کرے، کوئی ہم کو صحیح راستہ بتائے، کوئی ہم کو صحیح گائیڈ کرے. بھئی خدا سے بڑھ کے بہتر کوئی گائیڈ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ خدا سے بہتر کوئی وصیت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ خدا سے بہتر کوئی راستہ دکھانے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ کوئی پیغمبر، کوئی امام، کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے.
سوائے خدا کے، وہ سب وسیلہ ہیں، لیکن اصل گائیڈ، اصل ہادی، اصل راستہ دکھانے والا وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ وہ خدا خود ہی کہتا ہے کہ میں ہوں، میں نے وسیلے بنائے ہیں لیکن اصل میں ہوں۔ تو اب میں تم کو وصیت کرتا ہوں، میں تم کو راستہ بتاتا ہوں، میں تم کو دکھاتا ہوں کہ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح بات کیا ہے۔ سنو انسانوں، سنو۔ اب یہاں پر مسلمانوں اور مومنوں سے صرف خطاب نہیں ہو رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، the lafz or the word انسان has been used here۔ کیا ہے کہ ہم نے وصیت کی انسان کو، کیا؟ بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے بارے میں تم ان کے احسان کو یاد رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد اسی کے ذات خدا حملتہ امہ، دیکھیے دونوں کا حق ہے، لیکن حملتہ امہ وہ پیریڈ کسی انسان کو یاد نہیں ہے۔ انبیاء، اولیاء، ائمہ، ان کی بات الگ ہے۔ وہ پیریڈ کسی کو یاد، حملتہ امہ، اس کی ماں حاملہ ہوئی، حملتہ امہ، اور اس کے بعد پھر خدا کہتا ہے وَوَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور یہ تو صرف ماں ہی بتا سکتی ہیں، مائیں ہی بتا سکتی ہیں، اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ ایک ایک کروٹ پہ درد اور تکلیف، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج، دوسری سٹیج کے بعد تیسری سٹیج۔ ہم تو، ہمارے لیے تو بہت ایزی ہے، لیکن ماں کے لیے، اسی وجہ سے ماں کا جو رشتہ ہے اولاد سے کبھی وہ بھول ہی نہیں سکتی، اس رشتے کو ماں نہیں بھول سکتی، اولاد تو بھول جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خدا جی یاد دلا رہا ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور پھر اس بعد کہا صرف یہی نہیں ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، صرف یہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں وہ اس نے تم کو اس دنیا میں جنا نہیں، بلکہ تم کو وہ غذا دی ہے، وہ کھانا دیا ہے، وہ چیز دی ہے، وہ جس کو میوہ دل کہتے ہیں حقیقی معنوں میں، اپنی ہڈیوں کا، اپنے خون کا نچوڑ تم کو دودھ کی شکل میں پلایا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے اب جو ہے یاد رکھو انشکر لی۔ میں یہاں پہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ خدا کے جس کو شرک برداشت نہیں، وہ خدا کہ جس کو ذرا سا بھی شرک برداشت نہیں، چاہے شرک خفی ہو، چاہے شرک جلی ہو، چاہے کھلا ہوا شرک ہو، چاہے چھپا ہوا شرک ہو، برداشت نہیں ہے خدا کو۔ یہاں پہ کہہ رہا انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ ہر چیز میں شرک برداشت نہیں ہے، لیکن اس چیز میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں ان والدین کا شریک ہو جاؤں، یا یہ میرے شریک ہو جائیں اس شکرانے میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس معاملے میں انسان جو ہے پھر الیہ المصیر، بات یہیں پہ رکی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں خدا چھوڑ دیتا ہے، پوچھے گا نہیں، پوچھے گا نہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں خاص طور سے سوال ہوگا، اور وہ ان میں سے یہ ماں باپ بھی ہیں، دونوں خاص طور سے سوال ہوگا۔ اور اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وہ دن ہوگا قیامت کا دن کہ جب انسان بھاگ رہا ہوگا، کس سے بھاگ رہا ہوگا؟ اخیہ، اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ، اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے، اور اس کے بعد اور بھی کنٹینیو کرتا ہوگا، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا شاید میجورٹی انسانوں کی ایسی ہوں گی کہ چاہے وہ چاہتے بھی ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں پر انہوں نے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کر دی ہوگی۔ تو خدا یاد دلا رہا ہے، صرف یہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اب آپ کو میں بتاؤں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر میں آپ کے سامنے عرض کروں، شرک برداشت نہیں، کہیں پر بھی خدا کے بعد فوراً کسی کو وہ برداشت نہیں کرتا،
एक्सेप्ट अंबिया हो या औलिया हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, वो आइम्मा का दर्जा है। लेकिन यहां पर खुदा माँ बाप को, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, उठा के अपने दर्जे के बराबर तो नहीं ला रहा है, अपने बाद फौरन कह रहा है कि तुम इबादत अगर करते हो मेरी, बहुत से हम में से ऐसे हैं, मैं ऐसा हूं जैसे मिसाल के तौर पर इबादत में जो है वो कोशिश करता हूं कि नमाज पढ़ूं, नमाज शब पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, तिलावत करूं, दुआए कुमैल पढ़ूं, दुआए ना जाने, अभी रमजान का महीना आ रहा है माशाल्लाह, देखिएगा मोमिन जो है वो मस्जिदें जो है वो छलकने लगेंगी। तो खुदा ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम इबादतें हमारी करो, ये तुम्हारा अल्लाह का हुक्म है, तुम्हारे खुदा का ये हुक्म है। लेकिन कभी कभी इंसान ये सोचता है कि सिर्फ जो है वो नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, ये इबादतें कर लेना काफी है। खुदा कहता है कि नहीं, बहुत से ऐसे हैं कि जो नमाजें तो बहुत देर देर तक पढ़ते हैं, कुरान तो बहुत लहल लहल के पढ़ते हैं, दुआएं तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी अरीज और तवील होती हैं, और जब जो है वो अपने नाम की बात आ जाती है तो बड़ी बड़ी जो है वो बड़े बड़े डोनेशंस भी हो जाते हैं। लेकिन खुदा कह रहा है कि ये याद रखो वो सब कुछ काम आने वाला, क्योंकि मैं हदीस की रोशनी में बोल रहा हूँ और आयात की रोशनी में बोल रहा हूँ, इस वजह से बहुत ही उलमा हज़रात यहाँ पर बैठे हुए, अपनी तरफ से मैं नहीं कुछ पढ़ूंगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ नेकी करना ना भूलना। अगर तुमने इबादतें की लेकिन माँ बाप से जो उनके हुकूक है, उनको माँ बाप के हुकूक को अदा नहीं किया, तो फिर मुश्किलात बहुत ज्यादा है। अब थोड़ा सा रुख को मैं थोड़ा सा बदल दूं। देखिए, हम सब कामयाब होना चाहते हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, है ना। दुनिया की कामयाबी के लिए तो आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सी मादी जो कामयाबी है, खास तौर से आप जाइए तो मिलियंस में तो अभी बुक्स मिल जाएंगी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हैं, पता नहीं क्या 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 क्या, उसमें किस तरह से बिजनेस करना चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए, किस तरह से जुलना चाहिए, किस तरह से वगैरह वगैरह ट्रांजैक्शंस करना चाहिए। आप पूरे उसके वो खुले में आप चले जाइए थोड़ा सा अमेज़न के, आपको पता चल जाएगा कितना माशाल्लाह। और मोमिन माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड हमारा मजमा है माशाल्लाह, पढ़े हुए, बहुत सी किताबें पढ़ी हुई जानते हैं, बिजनेसेस भी अंजाम देते हैं। लेकिन सिर्फ दुनिया की कामयाबी और स्पिरिचुअली और आखिरत की कामयाबी, हालांकि ये दोनों चीजें अलग नहीं होना चाहिए। कुरान ने अलग, इस्लाम ने इसमें कोई तफरीका फर्क नहीं किया, लेकिन हमारी कभी कभी तवज्जो जो होती है वो दुनिया की तरफ होती है। अब मैं आपको एक नुस्खा बताना चाहता हूं कि दुनिया में अगर हमको कामयाब होना है, प्लस आखिरत में भी स्पिरिचुअली भी कामयाब होना है ना। कभी कभी इंसान स्पिरिचुअली दुनिया में कामयाब होता है बहुत, लेकिन उखरवी एतबार से नाकामयाब होता है, उखरवी एतबार से नाकामयाब होता है। उसकी वजह कभी कभी ये होती है कि उसने जो प्रेस्क्रिप्शन जो उसको दिया गया है खुदा की तरफ से, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ से, उसको उसने फॉलो नहीं किया। वो क्या नुस्खा है? वो नुस्खा ये है, और ये जो है सिर्फ माँ बाप के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि नुस्खा कामयाबी का जो हमको शरीयत जो है वो देती है। कहती शरीयत ने हमको कामयाब करने के लिए क्या बताया, हम आपको बताते हैं। अभी देखिए कि अगर कामयाब होना चाहते हो बाहर की जिंदगी में और घर की जिंदगी में, तो दूसरों का एहतराम करना सीखो। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, बहुत सिंपल चीज है, बहुत बड़ी चीज भी है। सब कुछ करे इंसान लेकिन एहतराम ना करे तो कोई कुछ भी कर डाले
اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی عظمت، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کھانا کھا لو، ایک ہوتا ہے تناول فرما لیجئے، ایک ہوتا ہے پیٹ کی آگ بھر لو، ایک ہوتا ہے بھی آپ آگے جو ہے وہ تشت میں جو ہے لے کے آئیں، بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ جو رکھیں بھائی بسم اللہ، اور ایک ہوتا ہے کہ یہ کھا لے۔ کیا پسند ہے انسان کو؟ کس چیز کی بات ہے؟ ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، احترام کی بات ہے، بس۔ تو اسلام ہم سے یہ کہتا ہے اگر تم کو، اب یہ اسپریچولی کامیابی کی بات کر رہا ہوں میں خاص طور سے، بلکہ دنیا کا اثر تو اس میں آٹومیٹیکلی آ جائے گا اگر ہم ایک دوسرے کا احترام، میوچل ریسپیکٹ، صرف میوچل ریسپیکٹ کرنے لگے، بس اتنا سا صرف۔ اب جو ویسٹرن سوسائٹی کو جو ہے وہ کیوں آج جو ہے وہ کامیابیاں ملتی ہیں بہت سی، اس میں سے ایک جو ہے جو چیز ہے وہ یہی ہے ان کے اندر، وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور دیتے ہیں ایک دوسرے کو بھی۔ آپ پسند کریں گے ایک جو ہے انگریز کے پاس جا کے بات کرنے میں اور بیٹھنے میں، اور اس کے بعد جو ہے کیوں آپ کو ریسپیکٹ دے گا، وہ بات کرے گا ٹھیک سے آپ سے۔ لیکن اب اگر ہم میں سے کوئی آ جائے تو وہ دھتکار کے بات کرتے ہیں، بات کرنے کا جو ہے جس کو کہتے ہیں ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، یہ پیدا ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو اب جو وہ اسلام کہہ رہا ہے کہ تم کو اگر کامیابی حاصل کرنا ہے دنیا اور آخرت کی، اپنے بھائی کا احترام کرو، اپنی بہن کا احترام کرو، اپنے چچا کا احترام کرو، اپنے ماموں کا احترام کرو، اپنی خالہ کا احترام کرو، اپنی پھوپھی کا احترام کرو، اپنے گھر والوں کا، بچوں کا احترام کرو۔ اب اور آگے بڑھوں، اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ، باپ کے آگے اور ماں کے آگے ایسے بیٹھو۔ یہ قرآنی آیتیں ہیں، اگر کوئی حدیث ہوتی تو آپ جو ہے وہ کہہ دیتے کہ بھیا آپ جو ہے بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، بہت بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ قرآنی آیت ہے، میں نے جو پڑھی ہے۔ جب ماں باپ کے آگے بیٹھو تو ایسے بیٹھو گے جیسے آپ نے پرندہ دیکھا ہے، جب کبھی پرندے کے اوپر پانی وانی گر جائے تو وہ کس طرح سے ٹھٹور کے بیٹھتا ہے، دیکھا ہے آپ نے کیسا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے آگے ایسے بیٹھو، احترام بتانے کے لیے۔ میں آپ کو اب ایک جملہ دیتا ہوں، جو ماں باپ کا سامنے دیکھتے ہوئے احترام نہ کر سکے وہ خدا کا کیا احترام کرے؟ محمد جس نے سامنے سب کچھ احسان کیا ہے، خاک سے پاک کیا، اگر اس کا احترام نہیں کر سکے تو اس خالق کو کہ جس کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے انسان، یہی تو ٹیسٹ ہے خدا کی طرف سے۔ اسی وجہ سے بار بار کہہ رہا ہے یہ خالق، یہ حقیقی خالق نہیں، یہ تمہارے رب مجازی ہیں۔ اصل رب میں ہوں لیکن یہ مجازی رب ہیں تمہارے۔ اگر تم ان کا احترام نہیں کر سکے تو پھر کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے علماء بتاتے ہیں، بہت سے علماء، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں انبیاء اور جو ان کے واقعات ہیں اس سے بھی تھوڑا سا سہارا ہوں گا، بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی کامیابی ان کے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے اور کچھ نہیں۔ ماں باپ کی اب جو ہے وہ آپ نے آیت اللہ مرشی نجفی کا نام سنا ہوگا، شہاب الدین مرشی، جن کی مرشی لائبریری ہے جو ایران میں مثلا ہمارے علماء جاتے ہیں، وہاں پر ایک لائبریری ہے جس کا نام ہے آیت اللہ مرشی کی لائبریری کے نام سے جو ہے مشہور ہے۔ اس میں نسخے یعنی خطی نسخے پوری دنیا سے جمع کیے ہیں، اور پوری زندگی انہوں نے جو ہے اپنی کس طرح سے گزاری، عبادتوں میں گزاری، اور بہت زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی معصومہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کہ صبح، دوپہر اور شام، یعنی صبح کی نماز، ظہر عصر کی نماز اور مغربین کی نماز پوری زندگی جا کے وہیں پر ادا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کا
ان سے سمجھے کہ آیت اللہ ہے کتنا بزی جو ہے وہ سب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی صبح کی نماز شب سے پہلے بیٹھ جاتے تھے جا کے آدھا گھنٹہ اور کیجیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی بھی ایسی حاجت نہیں تھی کہ جس کو جناب معصومہ نے پورا نہ کیا، کوئی بھی ایسی حاجت نہیں۔ اب ان سے پوچھا گیا، اب دیکھیے یہ ہم کو کامیابی کا راستہ اور طریقہ بتا رہے ہیں، ہم کو کامیابی چاہیے، مجھے کامیابی چاہیے، آپ کو کامیابی چاہیے، ہم سب کو کامیابی چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کی زندگی میں کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے میں کامیاب ہوا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں جوانی کا زمانہ تھا، میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا، اور ایک مرتبہ میری والدہ نے جو ہے وہ کھانا تیار کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے والد جو ہے وہ بھی بڑے عالم تھے، اور پھر مجھ سے کہا کہ جاؤ اپنے والد کو آواز دو، بلا کے لاؤ، کھانا تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، اور جب گیا تو دیکھا میرے والد صاحب جو ہے وہ آنکھیں ان کی بند ہے، یعنی تھکے تھے، آنکھ لگ گئی ان کی۔ تو اب جو ہے یہاں پر کہتے ہیں دو چیزیں ہو گئی، ایک طرف سے ماں کا حکم اور دوسری طرف سے ایک بے احترامی ہوگی اگر کسی کو سوتے میں، اور خاص طور سے باپ جو ہیں سو رہے ہیں، اگر والد صاحب اب جگہ، اب ان دونوں کے بیچ میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ بات آئی، فکر آئی کہ میں اپنے رخساروں کو اپنے والد کے پیروں سے مس کروں۔ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں وہ جاتے ہیں اپنے والد کے قدموں کے اوپر اپنے رخساروں کو مس کرنا شروع کرتے ہیں دھیرے دھیرے، اور پھر ایک مرتبہ ان کے والد کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا، کہا کہ شہاب الدین کی کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ بابا ماں نے جو ہے وہ آپ کو بلایا تھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے سو رہے ہیں، اور میری سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں، تو میں نے کہا اس طرح سے آپ کو جگاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں دل سے دعا کی، ماں باپ کی دعا جو ہوتی ہے کبھی دل سے، خاص طور سے جب نکلے نا، جو کہتے نہیں کر کے جو دل سے انہوں نے دعا کی اور کہا کہ خدا تم کو خادمین اہل بیت علیہ السلام مثل۔ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، خدا بلندیاں عطا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کی کیا بلندی ہے۔ اللہ، دنیا کی کامیابی چاہیے ہے اور آخرت کی کامیابی چاہیے ہے، ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعائیں لو۔ اسی طرح سے آغا خامنئی کو تو ہم سبھی جانتے ہیں، بھی زندہ ہے ماشاءاللہ۔ آغا خامنئی کے لیے جو ملتا ہے کہ یہ مشہد کے رہنے والے ہیں، ان کے والدین جو ہے وہ مشہد میں رہتے تھے، اور اس زمانے میں جو ہے وہ بارہ امام کا روزہ تو وہاں پر تھا، لیکن علمی اعتبار سے قوم میں ہی جو اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ حاصل کی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرحلے پر پہنچنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اگر مجھے دنیا میں اور دین میں کسی طرح کی ترقی چاہیے ہے تو مجھے قم جانا پڑے گا اپنے علم کو بڑھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ میں بہت مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں، بھی مجھے تھوڑا سا ماں کے سلسلے میں ذکر کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آ گیا قم، لیکن میں جب قم آیا تو اب یہ ہم جو خاص طور سے ہم جو مسافر لوگ ہیں بہت سے، اور ہمارے والدین جو ہے وہ ہم سے قریب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خاص طور سے واقعاً تو والدین تو کبھی اپنے بچے کا برا نہیں چاہتے ہیں، چاہے جتنی بھی مشکل ہو۔ ابھی آپ نے ماں کے اوپر جو نظم تھی وہ میں نے بھی سوچا تھا کچھ آپ کے سامنے اس میں سیرس کروں گا، کر دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں۔ تو ماں تو یہی چاہے گی، باپ تو یہی چاہے گا کہ بچہ اس کا کامیابیوں کی بلندیوں کے اوپر، جو اس کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا چلا جائے۔ لیکن کبھی کبھی بچے کو بھی سوچنا چاہیے
تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر پہ فون کیا اپنے والد صاحب کو، تو ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ ان کی آنکھ سے پانی جو ہے وہ آ رہا ہے اور ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب انہوں نے احساس یہ کیا کہ اگر میں اپنے والد کا علاج نہیں کرواؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ نابینا ہو جائے۔ اور اس زمانے میں پھر وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مشہد سے گیا، میں قم سے مشہد گیا واپس، وہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس گیا، لیکن وہاں پر آج سے 60-70 سال پہلے کی بات ہے، 50-60 سال کی پہلے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ڈاکٹر جو ہے اچھا مجھے ملا نہیں، تو میں جو ہوں تہران آیا، وہاں پر جو ہے کسی اچھے بہت ہی بہترین ڈاکٹر کو ڈھونڈا، اور اس کے کچھ دنوں بعد جو ہے کچھ مہینوں کے بعد جو ہے وہ میرے والد صاحب جو ہے وہ صحیح ہو گئے، اور پھر جو ہے میں نے ان کو مشہد میں چھوڑ دیا، پھر واپس قم میں آ گیا اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے۔ لیکن پھر جب میں آ گیا، وہ کہتے ہیں میرے تمام بھائی جو ہے ماں باپ کو چھوڑ کے جا چکے تھے، اپنے جو ہے زندگی، جب جوانی آتی ہے تو آدمی پھر علم حاصل کرنے کے لیے یا کام کے سلسلے میں نکل جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو بہت زیادہ مجھ سے انسیت تھی، کبھی ہوتا ہے کسی خاص اولاد سے، خاص بچے سے بہت انسیت ہوتی، بہت انسیت تھی، تو میرا دل نہیں مانتا تھا اور وہ بھی جو ہے مجھے بہت یاد کرتے تھے۔ اب ایک طرف یہ تھا کہ میں علم کو چھوڑوں، دنیا کو چھوڑوں، اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو چھوڑوں، اپنے تمام جو کچھ بھی میں کام کر رہا ہوں وہ سب کچھ چھوڑوں، اور ایک طرف یہ تھا کہ میرے والدین جو ہے وہ مشکلوں میں ہیں، میں کس چیز کو جو ہے اس میں مخمسہ جو ہے وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اہل دل کے پاس گیا، ایک شخص کے پاس گیا، اس سے جو ہے وہ رائے لی، اور وہ خدائی آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا اس وقت وظیفہ یہ ہے کہ تمہارے والدین اس حالت میں ہیں کہ تم کو یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے ہے، اور اگر جو خدا تم کو قم میں علم دے سکتا ہے وہی خدا تم کو مشہد میں بھی دے سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دن تھا، قم کو چھوڑا، یہ ان کے خاطرات میں، ان کی جو بائیوگرافی ہے اس میں ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑا قم کو، میں گیا، اور جانے کے بعد جو ہے میں نے اپنی جو کچھ بھی ان کی زندگی وہاں پر تھی ان کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بسر کی، اور آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں آغا خامنہئی کا کیا نام ہے۔ دنیا چاہیے ہے، ماں باپ کی خدمت، دین چاہیے ہے، ماں باپ کی خدمت، آخرت چاہیے ہے، ماں باپ کی خدمت۔ اس کا اپوزٹ بھی واقعہ عرض کرتا چلا، بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، بات کو میں اور زیادہ طویل نہیں کروں گا، بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ کبھی کبھی ہمارے اوپر کبھی ایسی بلائیں آتی ہیں کہ جن کا ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں ایسا کچھ کیا نہیں، کیوں ایسا ہو گیا، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ خدا کو کبھی کبھی خدا کا تو گناہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں، اگر وہ مواخذہ کرنا چاہے تو ہم تو کسی پہ، لیکن جب کبھی اس کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے ہم سے، تب کبھی کبھی اس دنیا میں وہی ہے، کما تو دینو تو دان، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کا اس دنیا میں بھی اثر ضرور ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ ہے یہ، تو اس سے جو ہے انسان بچ نہیں سکتا۔ اب کیا ہوا کہ جناب یوسف علیہ السلام ان کا قرآن میں ذکر، ایک پورا سورہ ان کے واقعے کے اوپر۔ جناب یوسف نے جو خواب دیکھا آپ کو پتا ہے کہ 11 جو ہے وہ ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے اپنے اس خواب کو جناب یعقوب سے ذکر کیا، ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ سن لیا، یا کسی نے سن لیا بہرحال، اور جا کے بھائیوں سے بتا دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے بھائیوں نے ان کے خلاف جو کچھ بھی کیا اس کو لے کے گئے، اور ان کو چاہتے تھے کہ قتل کر دے۔ کچھ لوگوں میں اس میں اختلاف ہو، اس میں سے ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا لاوی، اور لیوائی تو لاوی اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو قتل نہیں کر سکتا ہوں، یہ اس میں شریک نہیں ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے رمضان میں عرض کیا تھا۔
اس کو کنویں میں جو ہے وہ ان کو ڈال دیا، اور اس کے بعد جو ہے بات رفع دفع ہوئی، اور پھر بات یہاں پر پہنچی کہ جناب یوسف خداوند عالم نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ مصر کے وزیر بن گئے، مصر کے وزیر بن گئے. اور اس کے بعد پھر جناب یعقوب واپس ان کو، جناب یعقوب کو بلایا اپنے بھائیوں کو بھیج کے. یہاں تک تو معاملہ بہت اچھا ہے، لیکن لکھا ہوا روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام، پتا ہے نا کہ ابھی وہ سلطنت، وزیر، گارڈ، پروٹوکول جس کو آپ کہتے ہیں، وہ سب کچھ. تو جب جناب یعقوب ملنے کے لیے آئے تو جناب یوسف گھوڑے کے اوپر سوار، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے. کوئی عیب نہیں ہے، غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جناب یعقوب جو ہیں وہ آئے ہیں بیٹے سے اپنے ملنے کے لیے. روایت میں یہ لکھا ہوا ہے، روایت یہ بتاتی ہے دو تین چیزیں ہیں کہ جناب یعقوب، جناب یوسف کو اترنے میں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اور صلوات پڑھیں محمد. تو اب جو ہے وہ جناب یوسف کو گھوڑے کے اوپر سے اترنے میں تھوڑی سی دیر لگی. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ پروٹوکول کا معاملہ تھا جس کو ترک اولا کہتے ہیں. کوئی حرام کام نہیں تھا، غلط کام نہیں تھا، لیکن جس طرح سے باپ کو ویلکم کرنا چاہیے تھا کہ جو 40 سال تک کے اس طرح سے روتا رہا کہ اس نے اپنی آنکھوں کی بینائی کو بھی کھو دیا، آنکھیں سفید ہو گئیں، اس باپ کے ریسپیکٹ میں خدا یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جناب یوسف فوراً دوڑتے ہوئے، شاید دوڑتے ہوئے جائیں اور اپنے باپ کا احترام کرے، گلے سے لگائے، یا جس طرح سے بھی احترام جو ہے اس زمانے میں. لیکن جناب یوسف نے تھوڑی سی دیر کی، ان کو تعمل ہوا، تاخیر ہوئی. تو اب جو لکھا ہوا ہے جناب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد جناب یوسف سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیے، اور جناب یوسف نے جو ہے وہ ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد جو ہے جناب جبرائیل نے اپنے جو ہاتھ تھے کیا تھا اس کو رکھا، اور اس کے بعد وہ ایک نور تھا کہ جو آسمان کی طرف جو ہے عرش کی طرف چلا گیا. اب جناب یوسف نے پوچھا کہ یہ کیا تھا، یہ کیا چلا گیا؟ کہا کہ اے یوسف، آپ کو اپنے والد کے احترام میں جو تعامل ہوا، اس وجہ سے خدا نے آپ کی جو نسل ہے اس سے نبوت کو اٹھا لیا. اور نبوت کس کے پاس گئی؟ اب یہاں پر ایک نقطہ بھی آتا ہے. نبوت گئی اس لاوی کی جو لیوائی ہے اس کی نسل میں، اس وجہ سے کہ اس نے ولی خدا کو بچا لیا. اشارہ ہے سمجھنے والے، نقطہ سمجھنے والے، کہ ایک یوسف کو بچانے کے لیے اگر لاوی نے تھوڑا سا کہہ دیا کہ میں ان کے خون میں شریک نہیں ہونا چاہتا ہوں، تو وہ کہ جو نبی کو ہر قدم پہ بچائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، میں نے کہا نا کہ بہت کیئرفل رہنا چاہیے، بہت ہوشیار رہنا چاہیے جب ماں باپ کا. اب آج کل کا زمانہ میں بہت زیادہ منظر کشی کر سکتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے آج کل گھروں میں. میں اپنے خاص طور سے جوان اور بچوں کی طرف، ماشاءاللہ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ تو خود ہی باپ ہیں اور مائیں ہیں، ان کا خاص احترام جب کسی ایک دوسرے انسان. اب پتہ ہے ایک حدیث ہے
المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے. مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے اگر مومن کی حرمت اتنی زیادہ ہے اور خدا کو برداشت نہیں ہے کہ مومن کی ذلت کی جائے، مومن کی بے احترامی کی جائے، مومن کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، مومن کو گالی دی جائے یا تند نگاہوں سے دیکھا جائے، خالی اس حد تک کہ بھی برداشت نہیں ہے، تو ماں باپ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف تند نگاہوں سے، غصے والی نگاہوں سے، غضبناک نگاہوں سے نہ دیکھنا، ان کی آواز پہ آواز کو بلند نہ کرنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کا نام لے کے نہ پکارنا. اگر وہ بیٹھے ہوں کہیں پر، کہیں روم میں، تو پہلے دروازے کو نوک کرو، پھر جو ہے وہ جاؤ پوچھو میں آ سکتا ہوں نہیں آ سکتا ہوں. آج کا ماحول کیا ہے؟ بہت ہی معذرت کے ساتھ انشاءاللہ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، محفوظ رکھے، کیونکہ یہ ہے اس معاملے میں، خاص طور سے ماں باپ کے معاملے میں ہم کو بہت احترام، بہت ہی یعنی سمجھے کیئرفل رہنا چاہیے کہ کما تدینو تدان والا معاملہ ہے یہاں پر. as we sow so shall we reap. ماں باپ، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا، we shouldn't expect my or our children to respect us. No, we can't. اور آج کل بہت ایسا ہوتا ہے، باسی کھانا ماں باپ کے سامنے، جو سب سے خراب کمرہ جس میں کوڑا پڑا ہوا ہے، ماں باپ وہاں پہ. بہت معذرت کے ساتھ، کسی کی شان میں گستاخی نہیں ہے، لیکن یہ سوشل پرابلمز ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ ہم کو دور کرنا چاہیے. مومن کی شان، ہم بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں. یاد رکھیے، ماتم کرتے رہیں، مجلسیں کرتے رہیں، نماز جب قبول نہیں ہے تو ماتم اور مجلس کی تو بات کیوں لگے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کر دیا کہ خدا کہہ رہا ہے میرے شکر کے ساتھ ان کا شکر ادا کرو. یہ نیکسٹ ٹو می when it comes to thanking and gratitude. That's next to me. تو ماں باپ جو ہے وہ بچا کچا کھانا ان کو دے رہے ہیں، سب سے سڑا ہوا جو بستر جو ہے وہ ان کا ہے، کوڑا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، کپڑے سب سے خراب ہیں. اب ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو ابھی 2-4 سال میں مر جائیں گے، ابھی مر جائیں گے، گزر جائیں گے، کیا نہیں بھائی. یہ ریفلیکشن ہے آپ کی فکر کا یا میری فکر کا. خدا نہ کرے، خدا محفوظ رکھے، محفوظ رکھے. ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر بات کو ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. ایک شخص تھا، اس کا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ. اب کبھی عمر جو ہے اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان کے ہاتھ نہیں چلتے، ہاتھ پیر نہیں چلتے. آپ کو پتہ ہے چلنا پھرنا مشکل ہوتی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہوتی ہے، بلکہ کھانا پینا مشکل ہوتی ہے. چلنا پھرنا تو ایک بات ہے، بات کرنا مشکل ہوتی ہے. تو بیچارہ وہ ساتھ میں بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا کھاتے تھے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ. بہت یہ ایک دم سامنے کی باتیں ہیں، اور آپ کو واقعات تو ہر روز جو ہے وہ آپ اس کی جا کے دیکھ سکتے ہیں. روز ہوتا ہے سوسائٹی میں، یہ روز ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو وہ بیچارہ جب کھانا کھاتا تھا بیچارہ، وہ تو وہ کھانا گر گیا، کپڑوں پہ گر گیا، ادھر ادھر گر گیا. اور وہ بیوی جو ہے اس کی باتیں سنا رہی، بہو جو ہے، بیٹا بھی جو ہے بات سنا رہا ہے کہ بھئی یہ اب باتیں کیا سناتے وہ تو مجھے نقل کرنا نہیں، آپ کو پتا ہے. اب جو ہے وہ کیا کیا جائے. ایک ٹیبل جو ہے وہ چھوٹی سی بنا کے یا لا کے، پتا نہیں وہ دور پہ ایسی جگہ پہ رکھ دیا اس کو، اور کھانے میں پیالے میں جو ہے کھانا دے دیا. اب وہ پیالہ بھی نہیں سنبھلے، پیالہ بھی گر جائے. پھر جو ہے وہ دوسرا وہ بھی گر گیا. پھر لکڑی کا پیالہ جو ہے اس کے لیے لا کے اس کو دے دیا گیا. اب بیچارہ وہ کھانا تو کھاتا تھا، لیکن آنکھیں ہمیشہ نم رہتی تھی، آنسو آتے تھے لیکن رو نہیں سکتا تھا.
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے ہی ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوں کہ جنہوں نے ہم کو گودوں کھلایا اور پالا ہو، اپنے خون کو چسایا ہو. اب یہ ایسے ہی ہوتا ہے، خدا جو ہے دکھاتا ہے. ایک واقعہ اور دوسرا بھی ہے، واقعات تو بہت سے. اب جو ہے وہ لکڑی کا پیالہ بنا کے اس کو دے دیا، اب وہ کھا رہا ہے. ایک دن چھوٹا سا بچہ، اس کا بیٹا، کوئی لکڑی کا جو ہے وہ سامان اس کو مل گیا، تو اس سے وہ پریٹینڈ پیالہ وہ بنا رہا ہے اس کو. تو باپ تو سمجھا کہ بہت کریٹیو ہے یہ لڑکا، ماشاءاللہ اتنا چھوٹا ہے اور یہ کر رہا ہے. کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے خوشی خوشی میں کہا کہ پاپا ایک پیالہ بنا رہا ہوں میں آپ کے لیے. بہت اچھی بات ہے. کہا کہ جس طرح سے دادا جو ہیں بیٹھ کے اس لکڑی کے پیالے میں کھانا کھاتے ہیں، میں ابھی سے آپ کے لیے وہ پیالہ جو ہے تیار کر رہا ہوں. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اب اس کو ہوش آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ اس نے اس کو بٹھایا اپنے ساتھ. تو یہ روز ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ روز ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ اگر ہم کو ولی خدا بننا ہے، ولی خدا بننا ہے، ماں باپ کی دعائیں لینا ہوگی. ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور اتنی مؤثر ہے ماں باپ کی دعائیں، خاص طور سے ماں کی دعا. کہ جناب موسیٰ، جب جناب موسیٰ کی والدہ اس دنیا سے جاتی رہیں، جناب موسیٰ کوہ طور پہ چڑھ رہے ہیں، ٹھوکر لگی، گرنے ہی والے ہیں. مرتبہ خدا کی طرف سے اشارہ ہوا، کہا موسیٰ اب آپ سنبھل کے چڑھیے گا، کیونکہ دعا کرنے والی ماں اب نہیں رہی. میں مولانا موصوف کے غم میں شریک ہوں. کوئی کسی کے غم میں حقیقی معنوں میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، ان کا غم وہ خود ہی جانتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رسم دنیا بھی ہے، اور کچھ یہ کہ محبت کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر کچھ الفاظ کہہ دیتا ہے یا سن لیتا ہے تو تھوڑا سا صبر اس کو مل جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے. اب جو ہے جناب موسیٰ سے متعلق بہت سے واقعات ہیں ماں کے متعلق. جناب موسیٰ سے خدا نے کہا اوسی کا بہ. موسیٰ نے کہا کس چیز کی وصیت کرنا چاہتا ہے پروردگار بتا. کہا کہ اوسی کا بے امک، اوسی کا بے امک، اوسی کا بے امک، اوسی کا بے ابیک. اے موسیٰ میں تم کو تمہاری ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، باپ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. یعنی ان کے حق کو یاد رکھنا. اگر ان کے حق کو یاد، میں نے کہہ تو دیا جملہ، میں نے کہا اگر ان کے حق کو نہیں یاد رکھ سکا، ابھی کس کے حق کو یاد رکھے گا انسان؟ ان کا نہیں ہوا تو خدا کا کیا ہوگا انسان؟ بس آپ کو پتا ہے کہ ہم نشین موسیٰ کون ہے جنت میں؟ موسیٰ کا جو مرتبہ ہے، جناب موسیٰ اولو العزم نبیوں میں سے ہیں. جناب موسیٰ کے مرتبہ اور جناب موسیٰ کے مرتبے کے ساتھ ان کا ہم نشین، ان کا جلیس، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے پتا ہے آپ کو؟ جناب موسیٰ نے جو ہے وہ کہا اے پروردگار مجھے میرا ہم نشین بتا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جناب موسیٰ سمجھے کہ شاید کوئی بہت بڑا علامہ دہر ہوگا. جناب موسیٰ سمجھے کہ کوئی بہت بڑا عابد ہوگا، کوئی بہت بڑا متدین دیندار آدمی ہوگا. اور مگر میں اپنے جملے کہتے ہیں بہت مجلسوں میں شرکت کرنے والا ہوگا، وہ بہت ماتمی ہوگا، سب ہے. تو جناب موسیٰ سے خدا نے کہا کہ وہ قصائی، وہ بچر اس محلے میں جو رہتا ہے وہ ہے قصائی، اور جناب موسیٰ کا ہم نشین. جناب موسیٰ کو اب جو تشویش ہوئی کہ جائیں دیکھیں ہے کون یہ شخص. جا کے دیکھا، اس کو آبزرو کرتے رہے، دیکھتے رہے. اس میں تو کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آتی ہے مجھے، نہ تو یہ عبادتوں میں ہر وقت تسبیح جو ہے وہ پڑھ رہا اللہ اکبر سبحان اللہ استغفر اللہ، یہ بھی نہیں کر رہا ہے. یہ تو عام انسان جو ہے وہ جو عام دیکھتے رہے. دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ اپنی دکان کو بند کیا، تھوڑا سا گوشت لیا اپنے ساتھ اور وہ چلا. اپنے گھر کی طرف. جناب موسیٰ بھی اس کے پیچھے جو چلے
اب وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے. تو اب یہ جناب موسیٰ نے کہا کہ مہمان نے بھی کھائی، یعنی تم کو مہمان نہیں چاہیے، کوئی مہمان ہو تمہارا. اس نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے. اب جناب موسیٰ آئے اس کے گھر میں نے اختصار میں کر رہا ہوں بس، جو بہت ہی مین باتیں بس کر رہا ہوں. آئے اس کے گھر میں، دیکھا اس نے کھانا تیار کیا. ایک گٹھری سی جو ہے وہ لٹکی ہوئی تھی رسی سے، اس نے اس کو اتارا. اس میں دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی خاتون اور عورت اس میں بیٹھی ہوئی ہے یا لیٹی ہوئی ہے، نہ چل سکتی ہے نہ پھر سکتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. اس نے اس کو اتارا، اس کے ہاتھ منہ کو دھلایا اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پھر ویسے ہی جو ہے وہ لٹکا دیا. کہا کہ تاکہ یہ، کیونکہ میں رہتا نہیں ہوں، میں ہوتا نہیں ہوں، تو کوئی جانور نہ آ جائے یا کوئی آ کے اس کو جو ہے وہ غضب نہ پہنچائے، پریشان نہ کرے، اس وجہ سے میں نے اس کو ایسا کیا ہے. تو لیکن جب وہ کھانا کھلا چکا تو دیکھا کہ اس عورت کے، اس خاتون کے لبوں کے اوپر کچھ اس کے جو ہے لب ہلے اور اس نے کچھ کہا. لیکن جناب موسیٰ کیونکہ وہ بوڑھی عورت تھی کچھ سن نہ سکے کیا کہا. تو ایک مرتبہ جناب جب سب کچھ ہو چکا، جناب موسیٰ نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہاری یہ جو بھی ہے انہوں نے کیا کیا. کہا کہ یہ میری مادر گرامی ہے، یہ میری ماں ہے اور میں روز ان کے لیے یہ کام کرتا ہوں اور جب سب کچھ کر لیتا ہوں تو یہ مجھے یہ دعا دیتی ہیں کہ خدا مجھے موسیٰ کا جلیس، موسیٰ کا ہم نشین اور ساتھی بنا دے جنت میں. تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا کہ اے بندے خدا، تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی، میں ہی موسیٰ ہوں کریم اللہ. کامیابی چاہیے دنیا میں، آخرت میں کامیابی چاہیے، دین کی کامیابی چاہیے. ماں باپ کی خدمت کریں. لا تقل لهما اف، اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا. بس جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنا جب کوئی گزر جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہم سب کو گزر کے جانا ہے، ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے ہمیشہ. ہم سب کو واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن جب کوئی اپنا گزر جاتا ہے اور کوئی آ کے ہمارے شانے پہ، ہمارے کندھے پہ، ہمارے بازو پہ اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، گلے سے لگاتا ہے، یہ جملے کہہ دیتا ہے بس کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، دل کو تھوڑا سا دلاسا مل جاتا ہے، تھوڑا سکون مل جاتا ہے. ہاں لیکن ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے. الحمدللہ میں مولانا موصوف، مولانا محترم سے کہوں گا، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، مومنہ سیدہ اس دنیا سے گئیں واقعاً، لیکن الحمدللہ آپ شریک نہ ہو سکے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایک بہت بڑا غم ہے. لیکن الحمدللہ بہت ہی احترام سے جنازے کو اٹھایا گیا، بہت ہی احترام سے کفن پہنایا گیا، بہت ہی احترام سے غسل دیا گیا. بھائی بہن بچے شوہر اور بھی نہ جانے احباب اس وقت ضرور آئے اور شریک ہوئے اور سب نے آنسو بھی بہائے اور کسی نے بھی کوئی دل کو اذیت نہ پہنچائی. دشمن بھی آ جاتے ہیں اور آ کے جو ہے چند جملے محبت کے یا نرمی کے بول دیتے ہیں، لیکن ہائے کربلا والے، ہائے وہ بیٹا، مجھے بیمار کربلا یاد آتا، میرا بیمار امام، ہاں میرا بیمار امام جب اپنے بابا کے جنازے کو دیکھتا ہے
روایت یہ بتاتی ہے کہ جب 11ویں کو اسیروں کو لے کے چلے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ شہداء کے جنازوں کی طرف سے لے کے چلے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا آقا حسین، میرا آقا امام زین العابدین بیمار کربلا ایک مرتبہ دیکھتا کیا ہے کہ شہداء کے جنازے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، ایک گردنیں قطع ہے، سر نیزوں کے اوپر ہے، اور بابا کے جنازے کو دیکھتے ہیں امام، بس روح ایسا لگتا ہے کہ نکل جائے گی، چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا ہے۔ بس لکھا ہوا ہے کہ زینب کبریٰ، یہ شریکت الحسین بی بی، یہ پھوپھی وہ ہے کہ جس نے دین کو بچایا ہے، دین کو زندہ کیا ہے۔ آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے بیٹا زین العابدین، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے روح نکل جائے گی۔ ایک آگے پھوپھی اماں، ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن ہائے رسول کا نواسا، ہائے علی کا بیٹا، ہائے زہرا کا لخت جگر، اب میرا بابا جنازہ تپتی ریتی پر پڑا ہے۔ 3 دن تک حسین کا جنازہ پڑا رہا۔ میں کہوں گا خوشا بحال وہ تمام مومنین کہ جن کو نصیب ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو دفن کرنا، کفن پہنانا، نماز پڑھانا، لیکن ہاں میرا آقا جب حجاز سے آیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، اور اس کے بعد گلے میں توق خاردار، کس طرح سے امام نے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن امام بس پوری زندگی کربلا کے واقعے کے بعد روتے ہوئے گزار دی۔ میرے بابا کو اس طرح سے قتل کیا گیا کہ جس طرح سے کبش کو، کہ جس طرح سے ایک دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ امام کے چاہنے والے ایک منحال اور آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے آقا کب تک کے روئیے گا؟ امام کو دلاسا دیتے ہیں، کب تک روئیے گا اے آقا؟ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ امام سے فرماتے ہیں کب تک روئی گا؟ امام فرماتے ہیں کہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا یوسف نظروں کے سامنے سے چلا گیا تھا، تو یعقوب اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ لیکن ہائے ہمارے 18 بنی ہاشم ایک دل میں ہماری نظروں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ بس ایک مرتبہ اس نے دلاسے کے بطوری کہا ہوگا، دل کو اذیت تو نہیں پہنچانا چاہتا، مجھے یقین ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ بس امام تڑپ گئے، کہا کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ ہماری بوبیاں، امائیں، بہنیں ننگے سار دربار عزیز کوبے کا بازار کشا میرا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک کنیز زہرا کے جانے پر آپ سب حاضر ہو گئے۔ وہ زہرا جس کا پہلو شکستہ تھا، وہ زہرا جس کا محسن مارا گیا، وہ زہرا جو پوری کائنات کی ماں، جب وہ اس دنیا سے گئی ہے تو جنازہ شب تاریخ میں اٹھا۔
اسی ماں کا واسطہ دے کر کے آپ کی بارگاہ میں یہ درخواست بھی کر رہا ہوں اور دعا بھی کر رہا ہوں، پروردگار جناب زہرا کا واسطہ میری ماں کی مغفرت فرما، جوار زہرا میں انہیں جگہ عطا فرما، جناب زہرا کی شفاعت انہیں نصیب فرما۔ یہ ہمارا غم جس میں آپ سب شامل ہوئے، مومن کا غم کوئی جدا غم نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی شامل ہوتا ہے تو دکھا ہوا دل اسے قرار آ جاتا ہے۔ یہ ذکر مظلوم کربلا، ذکر معصومین، یہ یقیناً ہمارے دکھے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، مگر آپ کے آنے میں ہمارے دل کو اور قوی کر دیا، اس یقین کے ساتھ میں کہ اگر ہم عالم غربت میں بھی ہیں تو تنہا نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے مصائب امام حسین سنا ہے، امام ارشاد فرماتے رہے جب عالم غربت میں کسی کی موت کی خبر سننا تو ہماری شہادت کو یاد کر لینا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ میرے معبود ان تمام محبان اہل بیت کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی حاجات کی تکمیل فرما، ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرما، ان سب کو متحد و متفق فرما۔ میرے معبود جناب زہرا کو ان سب سے راضی و خوشنود فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو انصار و عوان امام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد۔ آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ ساتھ میں باب العلم کے تمام انتظامیہ خصوصاً مغلی بھائی، بڑا پرانا رشتہ ہے، بڑا پرانا تعلق، اور یقیناً ہر منزل اور مقام پر آپ سب نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ بہت دل قوی رہتا ہے کہ اس عالم غربت میں بھی تنہا کوئی نہیں، اور اس رشتے کا ایک تعلق جو ہے وہ ایمان ہے۔ اسی ایمانی رشتے نے ہم سب کو جوڑ رکھا ہے۔ یہ ہماری قربت، ہماری وفا، ہماری دیانتداریاں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے غم میں شامل ہونا، اس کی اصل بنیاد اور اصل حقیقت ایمان ہے، محبت اہل بیت اطہار۔ ورنہ نہ معلوم کتنے موتی اسی شہر میں رہتے ہیں، سب بکھرے پڑے میں کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ یہ محبت اہل بیت ہے جو سب کو پرو کر کے ایک تسبیح بنائے ہوئے ہے۔ میرے معبود ان سب کے اتحاد و اتفاق میں کوئی خلل نہ پیدا ہونے پائے، انہیں تمام تر زمانے کے شر سے محفوظ فرما، اور ہمارے ان بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان بچوں کو جو ہمارا مستقبل ہے انہیں زمانے کی تاریکیوں سے محفوظ فرما۔ میرے معبود یقیناً یہ دور ظلمت و فتن ہے، ہم ابھی بہت آرام سے ہیں، لیکن خبر آپ مسلسل سنتے جا رہے ہیں، فرانس کی ہو، یہاں UK کی ہو، دیگر اور ممالک کی ہو، ابھی ساؤتھ افریقہ میں جوان ذبح کر دیا گیا۔ کوئی جرم نہیں ہے، صرف ایک ہی جرم ہے، محبت اہل بیت۔ تو اگر دشمن محبت اہل بیت کی بنیاد پر آپ کو تحقیق کرنا چاہ رہا ہے تو آپ محبت اہل بیت کی بنیاد پر متحد ہو کر کے ایک ایسی دیوار بن جائیے کہ جسے کوئی توڑ نہ سکے۔ ایسے غم کے موقع پر صرف آپ سب سے ہی ایک ہی درخواست ہے، اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ متوجہ ذہن۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا محمد بن عبد اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا مولاتی یا فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا مولا یا ابا محمد یا حسن بن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا غريب الغرباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا إمامنا يا صاحب الزمان يا حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجك الشريف. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى روح والدة المجاهد عباس وإلى جميع أموات الشيعة ولا سيما الشاب الذي استشهد في جنوب أفريقيا، وعلى جميع أموات المؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك